اللہ کا پیارا رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس عقیدے میں فرق پڑ جائے تو ایمان نہیں رہتا، اور منکرین ختم نبوت کسی حوالے سے کسی نرمی کے حقدار نہیں۔ رسول اللہ کے دور میں مسیلمہ نے، جو یمامہ کے خطے کا رہنے والا تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور وہ 9 ہجری میں اپنا وفد لے کر مدینہ پاک میں آیا تھا۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑی چادر تھی، چادر میں اس کو چھپا دیا گیا تھا تاکہ محسوس ہو کہ یہ کوئی اہم شخصیت ہے، یہ ہمارا رئیس ہے، سردار ہے، لوگوں پر اس کا دبدبا رہے۔ جب رسول اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں کھجور کی شاخ کی پرانی ٹہنی تھی، بوسیدہ۔ تو ملاقات ہوئی تو مسیلمہ نے کہا کہ اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں میرا قبیلہ آپ کی اطاعت قبول کر لے گا، اور ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کے دشمنوں سے ہم لڑیں گے، نتیجتاً جلد ہی آپ جزیرہ عرب پر تسلط جما لیں گے۔ اس طرح کی سودا بازی اس نے شروع کر دی۔ لیکن اللہ کے محبوب نے، اللہ کا سچا نبی، اس نے اس سودا بازی کو، سیاسی مفاد کو یکسر پائے حقارت سے ٹھکرا دیا اور فرمایا، اے مسیلمہ، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں ٹہنی ہے کھجور کی، پرانی شاخ کی ٹہنی ہے، چھوٹی سی ہے، اگر تو مجھ سے یہ مانگے تو میں یہ بھی دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اللہ کا محبوب تو منکرین ختم نبوت کو ایک ٹہنی کھجور کی، وہ بھی پرانی اور بوسیدہ، دینے کے لیے تیار نہیں، تو ہم کون ہیں جو منکرین ختم نبوت کو نوازتے پھریں اور ان کو عہدے دیتے پھریں؟ منکرین ختم نبوت پر اللہ کے محبوب نے سختی فرمائی ہے۔ اسی مسیلمہ کذاب نے ایک دفعہ خط لکھا تھا اللہ کے محبوب کی طرف۔ اس نے لکھا تھا، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اما بعد فإنی قد اشرکت فی الامر، کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف۔ آگے اس نے لکھا کہ مجھے آپ کا ساتھی بنا دیا گیا ہے، مجھے آپ کی نبوت کا شریک بنا دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے یہ خط پڑھا، اور وہ جو قاصد یہ خط لے کر آئے تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اگر قاصد کو قتل کرنا روا ہوتا تو میں ان قاصدوں کو قتل کر دیتا۔ اس سے ایک تو یہ اصول طے پا گیا کہ جو قاصد ہوتے ہیں ان کو ہرگز قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ محسوس ہوا، یہ معلوم ہوا کہ وہ قاصد تھے، ان کو قتل تو نہیں کیا رسول اللہ نے، لیکن ان پر رسول اللہ نے غصہ فرمایا ہے کہ وہ تو جھوٹا نبی ہے، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ اس کے خط لیے پھرتے ہیں، یہ اس کے پیغامات لیے پھرتے ہیں۔ لہٰذا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی رسول اللہ کی نظروں میں بہت برا ہے، اور جو ان کی پیغام رسانی کرے ان کے مفاد کے لیے رسول اللہ کی نظروں میں وہ بھی بہت بد ہے، بہت برا ہے۔ اور رسول پاک نے کسی نرمی کا مظاہرہ نہیں فرمایا، رسول پاک نے جوابی خط لکھا، فرمایا، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ کذاب سلام علی من اتبع الہدی فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ آپ نے اس خط میں واضح فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط مسیلمہ کذاب کی طرف سے ہے۔ آپ نے اس کو صرف مسیلمہ نہیں کہا بلکہ فرمایا مسیلمہ کذاب، یعنی کسی طرح کسی حوالے سے
نرمی کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ دیکھو آج یہ خدا داد ملک ہمارے پاس ہے، ہم اگر ان لوگوں کو جو منکرین ختم نبوت ہیں، اس وقت وہ مسیلمہ کذاب تھا، آج انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بنا لیا ہے، وہ اس وقت کا کذاب تھا، یہ اس وقت کا کذاب ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں ان کو کوئی عہدہ سونپتے ہیں تو کیا یہ وفاداری کریں گے؟ قطعاً نہیں کر سکتے۔ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، تو جو ملک ان کو کافر سمجھے اس ملک کے ساتھ یہ وفادار کیسے ہوں گے؟ اور اگر ہم ان کو فوج میں کوئی عہدہ دیتے ہیں، کوئی کلیدی منصب دیتے ہیں، تو کیا یہ جہاد کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ جب مرزائی جہاد فی سبیل اللہ کے منکر ہیں تو پھر فوج میں عام سپاہی بھی ان کو بھرتی نہیں کرنا چاہیے۔ کس طرح ہم ان کو بھرتی کرتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو عہدے دیتے ہیں جب یہ جہاد کے منکر ہیں؟ فوج ہوتی جہاد کے لیے ہے، لہٰذا یہ لوگ مرزائی ہوں، قادیانی ہوں، آمدی ہوں، لاہوری ہوں، کسی طرح نرمی کے روادار نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت ہم کو ان کی ریشہ دوانیوں سے اور ان کی سازشوں سے ہمیں اور اپنے ملک کو سلامت رکھے۔